گناہ ہو جو دل میں کٹ کے. اور میں اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈ نہیں دیتا کیونکہ مجھے جنت جانا ہے, جہنم میں نہیں. کہ جب ہم ایڈ دیتے ہیں اس کے اندر شراب کے جوا والی کمپنیوں کے ایڈ ہوتے ہیں, بیٹنگ کمپنیز, جن کے اندر کچھ لڑکیاں نازیبا لباس کے اندر ہوتی ہے. حلال اور حرام کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے کو سختی سے کہا گیا. السلام علیکم. یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام؟ یوٹیوب اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یہ ایک ایسے پلیٹ فارمز ہے جو لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں, اور کئی لوگوں کے لیے ان کے لیے سورس آف انکم بنا ہوا ہے. کئی لوگ ان سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہوا ہے. اب ان سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ان کو جو اس کے بدلے ریونیو مل رہا ہے, کیا وہ ان کے لیے حلال ہے یا حرام؟ اب حلال اور حرام کے اندر تمیز اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے حلال اور حرام کمانے کے اندر بہت بڑا فرق رکھا ہے. حرام اور حلال کا ڈفرینشیٹ کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری. بغیر وقت ضائع کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یوٹیوب ایز اے مسلم کوئی مسلمان اس کو اپنا ایز اے سورس آف انکم بنا سکتا ہے, اس سے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کیا آپ یوٹیوب کی انکم کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام, تو اس کے صرف دو ہی جواب ہیں, حلال یا حرام. اب جو لوگ حلال سمجھتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے, جو لوگ حرام سمجھتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے. دونوں نظریے کو بہت بریفلی سے دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک اس طرح کا جواب ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب سے ایک شخص کس طرح پیسے کماتا ہے. پہلی چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ویڈیو کس طرح کی ہے, آپ کی ویڈیو کا کنٹینٹ کس طرح کا ہے. آیا کہ آپ کی ویڈیو کا کنٹینٹ وہ ہے جس کے اندر اسلام کی شرعی اصولوں کے مطابق وہ اسلام کے اندر منع ہے, جس طرح میوزک وغیرہ, کسی بھی فلم کے کلپس, یا وہ ہے جو ایک نارمل روٹین انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک باؤنڈری کے اندر رہ کر آپ بناتے ہیں. اگر تو آپ کا کنٹینٹ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے تو جو آپ کنٹینٹ بنا رہے ہیں نہ صرف وہ حرام کنٹینٹ ہے بلکہ اس کے اوپر آپ کو گناہ بھی ہوگا, کیونکہ آپ معاشرے کے اندر ایک برائی کی جڑ بن رہے ہیں, آپ اس برائی کو پھیلا رہے ہیں. اگر آپ کا کنٹینٹ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. اب سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے ارننگ کس طرح ہوتی ہے. جب آپ کا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مختلف فیز ہوتے ہیں آپ ارننگ کرنے کے. سب سے مین طریقہ ہوتا ہے وہ ایڈسنس کے ذریعے. ایڈسنس وہ چیز ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اوپر برانڈز کو ایڈ دینے کی اجازت دیتے ہیں. یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈز چلاتا ہے جن کے ذریعے آپ کو ایک خاصی اماؤنٹ کے اندر ارننگ ہوتی ہے. ہم کی ارننگ کا جو سوال ہے وہ سارا اسی ایڈز کے ارد گرد گھومتا ہے. کچھ اسکالرز کے نزدیک یہ ایڈز لگانا, ان کے ذریعے کمانا حلال ہے, کچھ کے نزدیک ان کے اب جو کمانا حرام ہے. اب یوٹیوب کی جو ساری انکم ہے وہ ان ایڈز کے ارد گرد گھومتی ہے, کیونکہ جس طرح کے ہم ایڈز دیتے ہیں اسی طرح کا ہم کو ریونیو ملتا ہے. اب کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جن کا ایڈ دینے کا جو ریونیو ملتا ہے وہ زیادہ ملتا ہے, اور یہ کمپنیز وہی ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں. ویسے تو اور بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے انکم کی جاتی ہے, پر جو یہ طریقہ ایڈز کے ذریعے ہے اس کو مشکوک قرار دیا گیا. اس کے ذریعے جو انکم ہے اس کے اندر شک و شبہ ہے, کیونکہ جب کوئی بھی ہم ایڈ لگاتے ہیں تو اس ایڈ کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے, جو کوئی بھی برانڈ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر شراب کی ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے, جوئے والی کمپنیوں کی ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے, اور کچھ لڑکیاں اس طرح کی آتی ہیں جن کے کپڑے نازیبا ہوتے ہیں. تو کچھ علماء کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈز کے ذریعے ریونیو ملتا ہے وہ حرام ہے. اب ان اسکالر میں سے جو سب سے فیمس اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک, جو کہ بھی ریسنٹلی پاکستان کے دورے کے اندر ہے, ان کو بھی ان کے سپیچ کے دوران ایک لڑکے سے کویشچن کیا گیا تھا کیا یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے, تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر کہا کہ میں بھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں, میرے بھی ملینز کے اندر فالوور ہیں, پر میں اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈ نہیں دیتا کیونکہ مجھے جنت جانا ہے, جہنم میں نہیں.
یہ ان کا لیٹرلی یہی آنسر تھا۔ اب یہ جواب سننے کے بعد جو وہاں آڈینس بیٹھی تھی ان کے چہروں سے رنگ اڑ گئے، کیونکہ زیادہ تر آڈینس وہ تھی جو سوشل میڈیا کو جنہوں نے ایز اے سورس آف انکم بنایا ہوا تھا۔ وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں کے لاکھوں کے اندر سبسکرائبرز ہیں، ملینز کے اندر فالوورز تھے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جب ہم ایڈ دیتے ہیں اس کے اندر شراب کے، جوا والی کمپنیوں کے ایڈ آتے ہیں، بیٹنگ کمپنیز جن کے اندر کچھ لڑکیاں نازیبا لباس کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا، اور ہم ایک غلط طریقے سے پیسے کما کر اس کو حلال سمجھ کر استعمال کر رہے تھے۔ پر ڈاکٹر صاحب نے وہاں بیٹھی ہوئی آڈینس کے اندر سب کو یہ کلیئر کر دیا کہ میرے نزدیک سوشل میڈیا کی کوئی بھی، چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس کی جو انکم ہے وہ حرام ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے نظریے کے ساتھ اور بھی بہت سے اسکالرز ملتے ہیں، جس طرح ایک اسکالر ہے انجینئر محمد علی مرزا، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو انکم ہے وہ حلال ہے، ان کے اندر ایک معروف اسکالر کا ذکر آتا ہے، وہ ہے مفتی طارق مسعود، جو کہ نوجوان نسل کے اندر کافی مشہور ہے۔ بس ان کے نزدیک آپ کو کچھ سٹیپس ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو انکم کے اندر جو ذریعہ آپ نے حرام ویڈیوز کے ذریعے کمانا تھا اس کو کس طرح حلال کرتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک کچھ سٹیپس ہیں کہ اگر آپ یہ مکمل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی انکم کو پاک اور حلال کر سکتے ہیں۔ وہ سٹیپ کیا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ان ایڈز کو بلاک کر دیں جن کے اندر شراب، ایڈورٹائزمنٹ یا نازیبا چیزیں شامل ہو جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اگر ہم ایسی کمپنیز کو بلاک کر دیں اپنی ایڈز کے اوپر، تو جو دوسرے ایڈز چلیں گے جو کہ بالکل ایک سمپل سے ایڈ ہوں گے، ہم ان کے ذریعے اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہ ریونیو ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اب اگر ہم کمپیریزن کریں ان دونوں باتوں کے اندر کہ کیا اس کی جو انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور انجینئر صاحب کے جو اعتراضات ہیں ان کا تو حل یہ مل جاتا ہے۔ پر جس طرح ٹیکنالوجی اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے یوٹیوب کے اندر ایڈ نہیں نہ دیتا اور اس کی مونیٹائزیشن کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہے، پھر بھی اس کی ویڈیو کے اوپر ایڈز چلتے ہیں، یہ کیونکہ یہ یوٹیوبس یا کسی اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، یہ ان کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے اپنا میسج دینے کے لیے تو اس کو بھی یوز کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اب یہ جو رول ہے یہ 2022 کے بعد لاگو ہوا ہے، 2022 سے پہلے اس طرح نہیں تھا۔ اب اگر ہم یوٹیوب لے لیں یا کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم لے لیں جس کے اندر آپ کا مونیٹائزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر لی اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں، آیا کہ آپ نے اپنی مونیٹائزیشن کو آن نہیں کیا، پھر بھی آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈز چلیں گے اور وہ ایڈز یوٹیوب یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی پالیسیز کے مطابق چلیں گے۔ اب جو یہ ایڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے مونیٹائزیشن آن نہیں کی ہوتی، اور جو آپ کا ایڈ سینڈ ہوتا ہے اس کے پاس آپ کا ایکسیس نہیں ہوتا۔ جو آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈز چلتے ہیں وہ نازیبا بھی ہو سکتے ہیں، شراب والے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹنگ کمپنیز کے بھی ایڈز ہو سکتے ہیں۔ اب کچھ دیر تک تو جو لوگوں نے یہ جواب دیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے، ان کے ان جواب کے ذریعے یوٹیوب چلتا رہا، لوگ چلاتے رہے۔ پر جس طرح ہی یوٹیوب کا الگوریدم چینج ہوا ہے، الگوریدم کے چینج ہونے سے اب جب کوئی کریٹر اپنی ویڈیو کے اوپر ایڈ چلاتا ہے تو جب وہ ایڈ چلاتا ہے اس کے پاس ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کے ایڈ چلانا چاہتا ہے، پر پھر بھی اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ جو اس کا ویور ہے وہ کس طرح کے اس کے پاس ایڈ چلیں گے۔ اب اس چیز کا جواب جو ہے وہ میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو یوٹیوب یا کوئی اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوتے ہیں، ان کا جو الگوریدم ہوتا ہے یہ ایز اے سرچ ریشو کام کرتا ہے۔ جس طرح دیکھنے والا جو ویورز ہے جس چیزوں کو وہ سرچ کرے گا، جس چیزوں کو وہ بروز کرے گا، اسی طرح کا یوٹیوب یا کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس کو ایڈ دکھائے گا۔ اب جو ویڈیو کے اوپر جو ایڈ چلنا ہوتا ہے وہ ویورز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ جو ویورز
جس پلیٹ فارم سے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا ایک الگوریدم ہوتا ہے. وہ الگوریدم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس ویور کا انٹرسٹ کن چیزوں کے اندر ہے. پھر وہ ان چیزوں کے لحاظ سے اس کو ایڈ دکھاتا ہے. اگر اس ویورز کی جو سرچ ریشو ہے، جو اس کا بروز ہسٹری ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کو ایک اچھے ایڈ دکھائے جائیں گے. اگر اس کی وہ جو سرچ ہسٹری وہ نازیبہ ہے تو اس کے ایڈز کے اندر کچھ خلل آ سکتا ہے. جو یہ ایڈز وہ دیکھے گا اس کی انکم آپ کو ملے گی. تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو آپ کو ٹوٹل انکم ہوتی ہے اینڈ کے اندر، آپ اس میں سے کچھ اپنی انکم 10% آپ اس کو صدقہ کر دیں، تاکہ آپ کی انکم کے اندر جو تھوڑا سا غلط حصہ شامل ہو گیا ہے وہ آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے راستے کے اندر استعمال کر دیں. آپ اپنے ٹوٹل انکم کا 10-15% صدقہ کر دیں. یہ ان کی طرف سے اس بات کا جواب دیا جاتا ہے. اب دونوں جواب آپ کے سامنے ہیں. کچھ لوگ ان جواب کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا حل نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر حلال اور حرام کے اندر ڈیفرینشیٹ کرنے کو سختی سے کہا گیا. اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو وہ یہ ضرور جانتا ہوگا جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعا تک نہیں قبول ہوتی. تو ایک مسلمان کے لیے حلال اور حرام روزی کے اندر فرق کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے. دیکھیں، رزق کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. انسان کسی کے رزق کا کوئی حقدار نہیں. اگر آپ کے مقدر کے اندر رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کمانا ہے. اب میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے، ان کی آگے سلوشن انہوں نے پیش کیے جو پرابلمس ان کو فیس آئی، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ارننگ حرام ہے. اب آپ ان دونوں سٹیٹمنٹ کا خود کمپیریزن کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر سے کیا آواز آتی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، گناہ وہ جو دل میں کھٹکے. اگر آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ جو انکم ہے یہ حرام ہے تو آپ اس کو حرام تصور کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر گنجائش ہے کیونکہ کئی لوگ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو حلال سمجھ سکتے ہیں. اب آپ نے جو سوچا آپ نے اس کا جواب کمنٹس کے اندر ضرور دینا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ایک اچھا نالج حاصل ہوا ہو. اگر آپ کو نالج اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.